وزیر اعظم شہباز شریف اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم کی ملاقات، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء کی بھی شرکت۔ پاکستان اور اردن کی قیادت کا غزہ امن معاہدے کے حوالے سے روابط مزید بڑھانے پر اتفاق۔ شاہ عبداللہ دوم کا خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کلیدی کردار کا اعتراف۔ وزیر اعظم نے شاہ عبداللہ دوم کو افغانستان اور بھارت سے متعلق امور پر اعتماد میں لیا۔ شہباز شریف نے کہا، شاہ عبداللہ دوم کا دورہ پاکستان پائیدار دوستی کا ثبوت ہے۔ پاکستان اور اردن کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ شاہ عبداللہ کے پاکستان پہنچنے پر صدر اور وزیر اعظم نے ایئرپورٹ پر خوش آمدید کہا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں مسلح افواج کے چاق چوبند دستے نے شاہ عبداللہ کو سلامی دی۔ شاہ عبداللہ نے وزیر اعظم ہاؤس کے احاطے میں پودا بھی لگایا۔ بانی پی ٹی آئی اقتدار کے لیے سیاست کے بجائے توہم پرستی کا شکار تھے۔ اقتدار اور طاقت کے لیے اپنی پیرنی بشرا بی بی سے شادی کی، ایک جادوگرنی جو قوم کے ہیرو کو محصور کر کے اپنی مرضی کے مطابق چلاتی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کی زندگی میں بشرا بی بی کا کردار لیڈی میکبتھ جیسا تھا۔ بشرا بی بی نے روحانی علم سے بتایا دونوں کی شادی ہو جائے تو وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ دی اکانومسٹ گروپ کے ڈیجیٹل میگزین 1843 کی تہلکہ خیز رپورٹ جاری۔ پنجاب کی پیرنی نے بانی کی ذاتی زندگی، سیاست پر عملیات کا رنگ چڑھایا۔ بانی پی ٹی آئی نے اقتدار کے لیے دینداری کا لبادہ اوڑھے رکھا۔ دنیاوی کامیابی کے لیے بشرا بی بی کی ہر بات پر عمل کیا۔ ریاستی امور میں بشرا بی بی حرف آخر سمجھی جاتی تھی۔ بشرا بی بی کی اجازت کے بغیر وزیر اعظم کا طیارہ اڑان نہ بھرتا تھا۔ بشرا بی بی کے حکم پر وفادار اور قریبی ساتھی دیرینہ گھریلو ملازمین کو فارغ کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل باجوہ سے ون آن ون ملاقات بھی بشرا بی بی موجود تھیں۔ ملاقات میں زیادہ وقت بشرا بی بی ہی بولتی رہیں۔ بشرا بی بی کی کرپشن سامنے لانے پر بانی نے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی عاصم منیر کو عہدے سے ہی ہٹا دیا۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ ملک کو جادو اور نمبر سے چلایا جاتا تھا۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ کی شریک مصنفہ بشرا تسکین کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا اپنی رپورٹ کا صرف 10% ہی شائع کر سکے۔ پاکستانی میڈیا پر جو رپورٹ ہو رہا تھا اس سے زیادہ تفصیل دی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف سپانسرڈ آرٹیکل شرانگیز اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ ہم قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آرٹیکل کا مقصد بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی کردار کشی کرنا ہے۔ بشرا بی بی صرف بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ ہونے کی وجہ سے جیل میں ہیں۔ اس سے قبل بھی گھٹیا الزامات لگائے گئے جس سے وہ بری ہو چکی ہیں۔ ایسے ہتھ کنڈوں سے بشرا بی بی کو نہیں توڑا جا سکے گا۔ بشرا بی بی نے روحانیت کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا۔ ملک کے اہم فیصلے اس طرح ہونا انتہائی افسوسناک ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا رد عمل۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا بشرا بی بی بانی کو کنٹرول کرتی تھیں، ان کی وجہ سے بنی گالا منی گالا بنا۔ وفاقی وزیر حنیف عباسی کہتے ہیں آئینی فیصلوں سے لے کر کابینہ کی تشکیل تک ہر چیز میں پیرنی کا ہاتھ تھا۔ وزیر مملکت اوان چودھری نے کہا بڑے بڑے سیاسی فیصلے بشرا بی بی تصاویر دیکھ کر کرتی تھیں۔ خواب دیکھنے پر مجھے وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری میں آنے سے روک دیا گیا تھا۔ عظمہ بخاری نے کہا جادو ٹونے سے جعلی پیر خانے چلتے ہیں، ملک اور اس کی معیشت نہیں۔ پنکی، گوگی، کوچ اور بزدار نے مل کر بانی پی ٹی آئی کو 4 سال ڈگڈگی پر نچایا۔ شرجیل انعام میمن نے کہا پی ٹی آئی دور میں کالے جادو کے ذریعے ریاست کو چلایا جا رہا تھا۔ بشرا بی بی بانی پی ٹی آئی کو جنازے پر نہیں جانے دیتی تھی۔ ایٹمی ملک جادو ٹونے سے چلے گا تو اس کے نتائج اچھے نہیں آئیں گے۔ شجاع آباد میں بس نے 2 موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا۔ 3 سگے بھائیوں سمیت 4 افراد جاں بحق۔ حادثے میں جاں بحق 20 سال کے یاسر کی پیر کو شادی تھی۔ یاسر مہندی کی تیاری کے لیے کزن اور دوستوں کے ساتھ شاپنگ کے بعد گھر جا رہا تھا۔ کراچی میں شارع فیصل پر نوجوان ون ویلنگ کرتے ہوئے جان سے گیا۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے نوجوان ون ویلنگ کے دوران ریس لگا رہا تھا۔
حیدرآباد میں پٹاخوں کی فیکٹری میں دھماکہ، جام بحق افراد کی تعداد 6 ہو گئی، 11 زخمی، اسپتال میں زیر علاج۔ پٹاخوں کی فیکٹری لطیف آباد میں بچہ بند کے قریب واقع ہے۔ میئر حیدرآباد نے بتایا رہائشی علاقے سے دور ایک گھر میں پٹاخوں کی فیکٹری بنائی گئی۔ وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ سندھ نے متعلقہ حکام سے رپورٹ طلب کر لی۔ مقامی قبائل اور دہشت گردوں کے درمیان لکی مروت اور بنوں کے سرحدی علاقے میں جھڑپ، قبائل کی فائرنگ سے 7 دہشت گرد ہلاک۔ ڈی آئی جی بنوں سجاد خان کہتے ہیں آپریشن میں عوام نے پولیس کے شانہ بشانہ بھرپور حصہ لیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عوام اور پولیس کا یہ اتحاد اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کیڈٹ کالج وانا کا دورہ، خوارجیوں کا حملہ ناکام بنانے کیڈٹس اور ٹیچرز کو ریسکیو کرنے والے افسران اور جوانوں سے ملاقات، طلبہ اور ٹیچرز سے بھی ملے۔ وزیر داخلہ نے پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا، کہا یہ اصل میں دہشت گرد بھی نہیں، یہ درندے ہیں جن کا انسانیت سے تعلق نہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں، ان کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ دشمن ثانیہ APS جیسی کارروائی کرنا چاہتا تھا، ہمارے دلیر جوانوں نے خوارج کو جہنم واصل کر کے سازش ناکام بنائی۔ وزیر داخلہ نے قبائلی عمائدین سے گفتگو میں کہا کسی کو ہم تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسلام آباد کچہری حملے میں بھی افغان دہشت گرد ملوث تھے۔ اسلام آباد کچہری خودکش حملہ کیس کی تحقیقات جاری، ذرائع کا کہنا ہے خودکش جیکٹ پشاور میں تیار کی گئی، ملزم خودکش جیکٹ پشاور سے گڑ کی بوری میں چھپا کر لایا، 3 دن تک ایک درخت کے نیچے چھپا کر رکھا گیا۔ کچھ دن تک خودکش جیکٹ ایک درزی کے پاس بھی رکھی گئی، درزی کے علم میں تھا کہ یہ خودکش جیکٹ ہے، اسے بھی حراست میں لے لیا گیا۔ مرکزی سہولت کار نے خوارج سے رابطوں کا اعتراف کر لیا، مرکزی سہولت کار سے تفتیش میں مزید انکشافات سامنے آنے کی توقع ہے۔ چیئرمین PP بلاول بھٹو سے آزاد کشمیر کے نامزد وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور کی ملاقات۔ بلاول بھٹو نے کہا آزاد جموں و کشمیر کے عوام کے مسائل خوش اسلوبی سے حل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، عوام کے مسائل ذمہ داری اور خوش اسلوبی سے حل کریں، عوامی سطح پر رابطے مزید بڑھائیں تاکہ حقیقی مسائل سے آگہی حاصل رہے۔ ملاقات میں فریال تالپور کی بھی شرکت۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس پیر کی سپہر 3 بجے طلب کر لیا گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری ہوگی۔ جسٹس کے آغا نے وفاقی آئینی عدالت کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ آئینی عدالت کے سربراہ چیف جسٹس امین الدین خان نے جسٹس کے آغا سے حلف لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے استعفیٰ دے دیا، ذرائع کا کہنا ہے استعفیٰ ذاتی وجوہات کی بنیاد پر دیا گیا۔ شمس محمود مرزا لاہور ہائی کورٹ میں سینیورٹی لسٹ پر 5ویں نمبر پر تھے۔ استعفے دینے والے اپنے سیاسی ایجنڈے کے دروازے بند ہوتے دیکھ کر مایوسی میں قدم اٹھا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم پاکستان کے لیے سنگ میل ہے، اسے عدلیہ پر حملہ کہنا درست نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر لکھا ایجنڈے پر چلنے والے جج عدلیہ کو بدنام کرتے ہیں، ایسے جج ادارے پر بوجھ اور عوام کا عدالتوں پر اعتماد مجروح کرتے ہیں۔ شہرت کے لیے نظیر سے انحراف کرنے والے ججز کو مستعفی ہو کر سیاست میں آ جانا چاہیے۔ برسوں تک سٹے آرڈر جاری رکھنا اور آخر میں کیس خارج کرنا نظام انصاف سے مذاق ہے۔ جج کو زیادہ سننا، کم بولنا اور وکلا کی معاونت پر فیصلے کرنے چاہیے۔ قومی ون ڈے ٹیم کے کپتان شاہین آفریدی کا سری لنکن اور زمبابوین کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں عشائیہ۔ اسلام آباد میں ہونے والی تقریب میں مہمان ٹیموں کے ساتھ قومی ون ڈے اور T20 اسکواڈ کے کھلاڑی بھی شریک ہوئے۔ مہمان کھلاڑیوں نے پاکستانی کھانوں کی تعریف کی۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تیسرا ون ڈے آج کھیلا جائے گا۔ پاکستان کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری۔ پاکستان سری لنکا اور زمبابوے کے درمیان ٹرائی سیریز کی تیاریاں شروع۔ زمبابوین ٹیم نے اسلام آباد میں پہلا پریکٹس سیشن کیا، نیٹس میں بیٹنگ بولنگ کی بھرپور مشقیں کی۔ پاکستان کے T20 کھلاڑیوں نے بھی کمر کس لی۔ صاحبزادہ فرحان، عثمان خان، عبدالصمد، سلمان مرزا اور عثمان طارق نے پنڈی اسٹیڈیم میں پریکٹس کی۔ کوچز کی نگرانی میں فیلڈنگ ڈرلز اور فیلڈنگ سیشن میں بھی حصہ لیا۔ 6 فریقی سیریز منگل کو پاک زمبابوے میچ سے شروع ہوگی۔
तमाम मैच ए स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने 3 फौजी तरमीमी बिल्स की मंजूरी दे दी। सदर ने पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के तरमीमी बिल्स की मंजूरी दी, जिसके बाद तीनों बिल आईन पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। मौसमियाती तब्दीली से निमटना हमारी बका का मसला है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली जैसे बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। माहौलियाती तब्दीलियों के मनफी असरात कम करने के लिए आलमी ताउन ज़रूरी है। आलमी इदारों से मालियाती इमदाद के साथ साथ तकनीकी मुआवनत भी चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का COP30 कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान तेज़ी से उभरती हुई मईशतों में शामिल है। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए ग्रीन सुकूक बॉन्ड जारी किया गया। ग्रीन क्लाइमेट फंड से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड से इस्तिफादा के लिए रुकावटें दूर करना होंगी। कराची में ट्रैकर न होने पर डंपर का 1 लाख रुपए जुर्माना। रजाकाबाद में तेज रफ्तार डंपर के बाइस हादसा पेश आया था। डंपर में ट्रैकर ना फिटनेस सर्टिफिकेट, 3 माह के लिए ड्राइवर के लाइसेंस मुअत्तल। डंपर मालिक शीरजादा को 1 लाख रुपए का चालान जारी किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैकर तक रसाई न देने वाले डंपर्स और टैंकर्स पर पाबंदी लगा दी। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह कहते हैं फैसला रजाकाबाद हादसे के बाद किया। ट्रैकर का कंट्रोल दिए बगैर कराची की सड़क पर अब कोई डंपर या वाटर टैंकर नहीं चलेगा। चेकिंग के दौरान बगैर ट्रैकर वाली गाड़ियों को जब्त करेंगे। सिंध में सरकारी महकमों की गाड़ियों के ई चालान, सीट बेल्ट न बांधने, टिंटेड ग्लास और सिग्नल तोड़ने पर चालान जारी। सरकारी गाड़ियों के ई चालान अफसर खुद अदा करेंगे। सिंध हुकूमत का फैसला। ई चालान पीपल्स पार्टी का गुंडा और भत्ता टैक्स है। वफाक को अब हर सूरत मुदाखलत करना होगी। MKM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं शहर की तबाही और बर्बादी की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। 7वें कौमी मालियाती कमीशन में वसाइल और इख्तियारात हासिल करके घमंड करने वाली पीपल्स पार्टी भूल गई ये इख्तियारात और ताकत MQM ने उसे दिलवाई। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल तश्कील। सदर कराची प्रेस क्लब फाजिल जमीली का कमीशन से मुतालिक नोटिफिकेशन पर इज़हार तशवीश। कहा कमीशन में पाकिस्तान के 5 टॉप प्रेस क्लब्स की बुनियादी नुमाइंदगी को नज़रअंदाज किया गया। ये कमीशन बेअसर और बेख्तियार साबित होगा। संगीन गलती फौरी तौर पर दुरुस्त की जानी चाहिए। सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात एजाज है। मंगल को होने वाली मुलाकात में सऊदी वली अहद से अब्राहम अकॉर्ड पर बात होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उम्मीद है सऊदी अरब जल्द मुआहदे में शामिल होगा। सऊदी अरब F-35 समेत बहुत से लड़ाका तैयारे खरीदना चाहता है। इस डील पर गौर कर रहे हैं। दूसरे ममालिक की तरह हम भी एटमी तजर्बात करेंगे। चाहता हूं दुनिया जौहरी हथियारों से पाक हो। सदर ट्रंप ने मजीद कहा BBC के खिलाफ अगले माह कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस मामले पर बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर से भी बात करूंगा। भारतीय फजाइया उड़ान भूल गई। चेन्नई में एक ही दिन में 3 तैयारे तबाह। भारतीय फजाइया का PC-7 पैलेट स्ट्रेनर तैयारा गिरकर तबाह हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स का तरबियती तैयारा मामूल के मिशन पर था। पायलट महफूज रहा। भारतीय एयरफोर्स के 2 मजीद तैयारे भी मश्क के दौरान हादसे का शिकार हुए। गजा में मौसम सरमा की पहली बारिश ने फलस्तीनियों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। पनाह गुज़ीनों के खेमे में पानी दाखिल हो गया। रजाइयाँ, कंबल समेत बचा कुचा सामान भी पानी की नजर हो गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुश्किलात बयान करते हुए एक फलस्तीनी खातून जज्बात पर काबू ना रख सकी और ज़ारो कतार रोने लगी। पूछा दुनिया कहाँ है, गजा वाले मुश्किल में हैं। बरतानिया की काउंटी वेल्स में क्लॉडिया तूफान से तबाही। मोनमाउथ में 1 माह की बारिश एक दिन में बरस पड़ी। शहर को सैलाब ने घेर लिया। हुकाम ने हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया। कई इलाकों में स्कूल और दफातर बंद। ट्रांसपोर्ट और रेल नेटवर्क भी शदीद मुतासिर हुए। सैलाब ज़दगान को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। कराची में 8वां सिंध लिटरेचर फेस्टिवल सज गया। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने इफ्तिताह किया। 2 रोज़ा फेस्टिवल में अदब, तारीख, ज़बान, सकाफत